اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار پیدا کرنے والا ایک ایسا صندوق کہ جس کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صندوق جس قوم کے پاس ہوتا اس کے سامنے بڑی بڑی طاقتور قومیں ہار مان جاتی، اور جس بھی قوم کے پاس یہ صندوق رہا وہ قوم دنیا کی عزت اور احترام والی قوم رہی۔ یہ ایسا برکتوں والا صندوق ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، خاص کر کے یہودی قوم جو کہ آج دنیا کی سپر پاور قوم ہونے کے باوجود اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پھر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس صندوق کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں تابوت سکینہ کے نام سے آیا ہے۔ یہ صندوق کہاں سے آیا ہے اور اس تابوت سکینہ کو کس چیز سے بنایا گیا، اور سب سے پہلے یہ تابوت سکینہ کس قوم کو ملا، اس تابوت کے اندر ایسی کون سی چیز موجود ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یہودی قوم آج بھی پاگل ہو رہی ہے، اور وہ اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کو قتل کرنے پر تلے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ صندوق تابوت سکینہ آج کہاں موجود ہے، اور آخر کار یہ صندوق ملے گا کس کو۔ پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ دنیا کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اور بہت ساری چیزیں اتاری، جن میں یہ صندوق تابوت سکینہ بھی شامل تھا جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں کیا ہے۔ یہ تابوت ایک صندوق کی شکل کا تھا اور یہ جنتی تابوت تھا جس کو شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں اور مومنوں کے دلوں کو راحت اور سکون عطا فرماتا تھا، لہذا اسی سکون اور تسلی کی وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے استعمال میں رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس تابوت کو اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائد ہونے والے ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے، لہذا اس وجہ سے یہ تابوت حضرت شیش علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ میرے دوستو اس طرح حضرت شیش علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کے منصب پر فائد ہوتا تو یہ تابوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء اکرام سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جن کی نسل میں سے یہودی نسل کی ابتدا ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ تابوت انبیاء اکرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور اس طرح یہ تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل تک پہنچا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تو یہ قوم صحرائے سینا میں پہنچی اور کئی سالوں تک وہاں پر ہی بھٹکتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے سکون اور راحت کے لیے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر اپنی عبادت کے لیے ایک خیمہ تیار کیا، اور اسی عبادت گاہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص جگہ مقرر فرمائی جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقام پر ایک عمارت تعمیر کروائی۔ اس عمارت کو ہیکل سلمانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہیکل سلمانی کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا، اور پھر جس کو آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کروایا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ ہیکل سلمانی کو جنات کی مدد سے بنایا گیا جس کے اندر بیشتر قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا، اور اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ ہیکل سلمانی میں جس مقام پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اس کا نام القدس تھا۔ پیارے دوستو اس طرح تابوت سکینہ ہزاروں سالوں تک یہودیوں اور بنی اسرائیلیوں کے پاس رہا۔ اس تابوت کو بہت سے انبیاء اکرام سے نسبت تھی، لہذا اسی وجہ سے یہ تابوت بہت زیادہ مقدس اور بابرکت تھا۔ میرے دوستو اس تابوت میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم ہر جنگ میں فتح کرتی اور دشمنوں پر غالب آ جاتی؟ روایات میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک خاص تابوت تھا، اور تابوت کے اندر بہت سارے انبیاء اکرام کے تبرکات موجود تھے، جیسا کہ لوح قرآنی اور تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا
مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور من و سلوہ اور اس کے علاوہ بہت سارے تبرکات جن کو انبیاء کرام سے نسبت تھی وہ اس صندوق کے اندر موجود تھے، لہٰذا اسی وجہ سے یہ صندوق بہت ہی زیادہ بابرکت تھا۔ میرے دوستو، جب بنی اسرائیل کی قوم کفار کے بڑے بڑے لشکروں سے جنگ کرتی اور وہ لوگ تعداد میں ان سے زیادہ ہوتے جن کے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کر یہ قومیں بنی اسرائیل ڈر جاتی اور ان کے دل کانپنے لگتے، تو اس وقت یہ لوگ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے۔ اس دعا کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا جس کی بدولت قومیں بنی اسرائیل کے دل پہاڑ جیسے مضبوط ہو جاتے اور ان کے دلوں سے دشمن کا ڈر نکل جاتا اور یہ دشمن پر غالب آ جاتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قومیں بنی اسرائیل کے دلوں کو تابوت سکینہ کے ذریعے سکون اور قرار عطا فرماتا اور یہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی، اور اگر اس قوم پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی یا کوئی برا وقت آ جاتا تو یہ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تابوت سکینہ کی برکت سے ان سے یہ مصیبت اور پریشانی دور فرما دیتا، اور اس طرح قومی بنی اسرائیل کی ہر دعا تابوت سکینہ کی برکت سے قبول ہوتی۔ میرے دوستو، جب تک تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا یہ قوم دوسری قوموں پر غالب رہی اور کوئی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اس تابوت سکینہ کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر ایسا عروج ملا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہودی اور قوم بنی اسرائیل ایسی بدبخت قوم تھی جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن یہ قوم ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ بالآخر جب یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ اسی دوران قوم عمالقہ کے سرداروں نے قوم بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے قوم بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا اور ان کی عمارتوں کو جلا کر راکھ کر دیا اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اس طرح اس جنگ کے بعد قوم عمالقہ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئی اور قوم عمالقہ اس صندوق کی بے حرمتی کرنے لگی، اس صندوق کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ اس طرح جب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا، جس کے سبب قوم عمالقہ کے لوگ ہلاک ہونے لگے اور تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اس عذاب کے اندر قوم عمالقہ کے 5 بڑے بڑے شہر ختم ہو گئے۔ قوم عمالقہ کے وہ لوگ جو اس عذاب سے بچے ہوئے تھے، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم پر یہ عذاب تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے نازل ہوا ہے، لہذا ان کافروں نے اس عذاب سے بچنے کے لیے اس تابوت سکینہ کو اٹھایا اور ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابوت سکینہ پر اپنے 4 فرشتوں کو مقرر کیا۔ یہ فرشتے تابوت سکینہ کو اٹھا کر اس دور کے حضرت شمور علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت شمیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت قوم بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جیسے ہی تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کو دوبارہ سے ملا تو قوم بنی اسرائیل کا وقار دوبارہ سے لوٹ آیا، لیکن قوم بنی اسرائیل وہ بدبخت قوم تھی جو ہر نبی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو جاتی تھی۔ لہذا اس بار بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوگی اور کفر و شرک کرنے لگی۔ لہذا جب یہ قوم پھر کفر اور شرک کے اندر دھنس گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ لہذا ایک ظالم بادشاہ جس کو دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر بن کر قوم بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا جہاں پر یہودی آباد تھے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا۔ جب بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کیا اور یہودیوں کے شہر کو تہس نہس کر دیا تو اس قتل و غارت کے اندر تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ لہذا اس جنگ کے بعد تابوت سکینہ کا کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ یہودی قوم اس وقت سے لے کر آج تک اس ہی تابوت سکینہ کو تلاش کر رہی ہے۔ یہ یہودی قوم کسی بھی قیمت پر تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کو کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل ہو جائے اور وہ پوری دنیا پر قبضہ کر سکے۔ پیارے دوستو، تابوت سکینہ کہاں پر ہے؟ یہ آخری دور میں آخر کس کو ملے گا؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، لہذا اسی وجہ سے یہودی آج کے دور میں مسجد اقصی کو گرانا چاہتے ہیں اور مسیح دجال کے آنے سے پہلے اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ ایتھوپیا کے چرچ کے اندر موجود ہے اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ عرب ممالک کے اندر موجود ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس موجود
موجود ہے تو قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اس کے ذریعے یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ تابوت سکینہ کہاں پر ہے، اس کے متعلق صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔